کسی گھنے جنگل میں ایک بکری بے فکری سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی، جیسے اسے کسی خطرے کا کوئی ڈر نہ ہو۔ ایک درخت پر بیٹھا کووا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ نیچے اترا اور بکری سے پوچھنے لگا، بہن، تمہیں جنگل کے خونخوار جانوروں سے کوئی خوف نہیں؟ اتنا نڈر اور بے فکری کیسے ہو؟ بکری نے مسکرا کر کہا، کچھ عرصہ پہلے ایک شیرنی مر گئی تھی، اپنے 2 چھوٹے بچوں کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر۔ میں نے ان پر ترس کھایا اور انہیں اپنا دودھ سے پلایا۔ آج وہ دونوں شیر جوان ہو چکے ہیں اور پورے جنگل میں اعلان کر رکھا ہے کہ ہماری بکری ماں کو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اب جنگل کا کوئی درندہ، خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ کوا بہت متاثر ہوا اور دل میں سوچنے لگا، کاش مجھے بھی کبھی ایسا نیکی کا موقع ملے کہ پرندوں کی دنیا میں میرا بھی کوئی مقام بن جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اڑتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دریا میں ڈبکیاں کھاتے ایک چوہے پر پڑی۔ فوراً نیچے اترا، چوہے کو پانی سے نکالا اور ایک پتھر پر لٹا کر اپنے پروں سے ہوا دینے لگا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جیسے ہی چوہے کے حواس بحال ہوئے، اس نے بنا سوچے سمجھے کوے کے پر کترنے شروع کر دیے۔ کووا نیکی کی دھن میں مست اور چوہا اپنے فطری مزاج میں مصروف۔ تھوڑی ہی دیر میں چوہا بالکل خشک ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے بل میں جا گھسا۔ کووا اپنی نیکی پر خوش ہو کر آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا، لیکن چند ہی لمحوں میں زمین پر منہ کے بل آ گرا۔ اس کے پر کٹے ہوئے تھے اور اب وہ اڑنے کے قابل نہ رہا، بس زمین پر کبھی چلتا اچلتا، کبھی گھسیٹتا۔ اتفاق سے بکری ادھر سے گزری تو کوے کو اس حال میں دیکھ کر پوچھا، ارے بھائی کوے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کووا غصے سے بولا، یہ سب تمہاری باتوں کا نتیجہ ہے۔ تم سے متاثر ہو کر میں نے نیکی کے جذبے میں چوہے کی جان بچائی، مگر اس نے میری ہی پر ہی کتر ڈالے۔ بکری ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے نادان، اگر نیکی ہی کرنی تھی تو کسی شیر کے بچے کے ساتھ کرتا۔ چوہا تو آخر چوہا ہی رہے گا۔ بد ذات اور بد اصل کو نیکی راست نہیں آتی۔ ایسے کے ساتھ بلائی کا یہی انجام ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا۔